اللہ اللہ کہنا اللہ۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزو، دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں 24 روزے، 25 تراویح، 26 پارے قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول بھی فرمائے۔ یہ پارے 26 میں پہلی جو سورت پڑھی گئی اس کا نام احقاف ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام جو اپنے زندگی گزارے ہیں اس جگہ کا نام احقاف ہے، خصوصاً حضرت ہود علیہ السلام۔ اس کے بعد کی صورت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر محمد۔ تیسری صورت ہے فتح مکہ۔ چوتھی صورت ہے سورہ حجرات۔ پانچویں صورت ہے قاف۔ اس کے بعد آدھی صورت ہے ذاریات۔ ہواؤں کی قسم اللہ میں کھا رہے ہیں، 5 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں انشاءاللہ موقع ہوا تو۔ لیکن اب جو سورہ فتح ہے، اتفاق سے امام صاحب بھی وتر کی آخری رکعت میں وہی صورت پڑھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کیا قصہ ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچ کر 8واں سال تھا، اس کو 8ویں ہجری بولتے ہیں۔ خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام قربانی کا جانور لے کر مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، قربانی ادا کر رہے ہیں، سر منڈا رہے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی صحابہ سے پوچھنے کی، اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو سناؤ۔ اگر کوئی سناتے نبی علیہ السلام تعبیر سناتے، ورنہ نبی علیہ السلام خواب دیکھتے تو اسے سناتے۔ وہ دن نبی علیہ السلام نے خواب سنایا، میں نے ایسا خواب دیکھا۔ سب خوش ہو گئے، 8 سال ہوا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر۔ جو مہاجرین ہیں مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، 24 گھنٹہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے 8 سال سے کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھے۔ اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ہمارا خواب نہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ صحابہ نے سمجھا اب تو ہم عمرہ کو جانے والے، سب تیاری کر لی۔ غور سے سنو یہ قصہ۔ سب تیار ہو گئے، نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو نبی علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ 1400 اس وقت اتنا تھے سب۔ راستے میں جو دیہات والے ہیں نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی دعوت دیا شامل ہو جاؤ، لیکن انکار کر دیا، ہم نہیں آئیں گے۔ بہرحال ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، آج بھی مدینہ منورہ سے کوئی عمرہ کرتا ہو تو احرام باندھنے کی جگہ کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ وہاں احرام باندھ کر قربانی کے جانور لے کر چلے۔ ہتھیار نہیں تھا، تلوار رکھے تھے، ہو سکتا راستے میں کوئی بات پیش آ جائے، لیکن جہاد کی نیت نہیں تھی۔ مکے والوں سے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، کسی کا نہیں تھا۔ چلتے چلتے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے۔ حدیبیہ ایک نام آج بھی ہے، ہم جب جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض ہمارے انڈیا میں کوئی شہر داخل ہوتا ہے تو ایک آرچ بناتے ہیں۔ اب جدہ سے ہم جب جائیں گے تو وہاں آرچ نہیں ہے بلکہ ریحال ہے، جیسے ریحال ہے ویسے سیمنٹ میں بہت بڑا بنایا ہے۔ یعنی 4 بسیں یا 5 بسیں ادھر سے جائیں گی، 4 بسیں یا 5 بسیں ادھر سے جائیں گی، تو اس کے اوپر وہ بنا ہوا ہے بالکل ریحال۔ دور سے دیکھیں گے تو ریحال معلوم ہوتا ہے۔ وہاں سے حرم شروع ہے
اس کے اندر جانا ہو تو احرام کے بغیر جانا گناہ کبیرہ ہے، یہ گائے ذبح کرنا ہے۔ اگر احرام کے بغیر چلے گئے اس کے اندر، معافی اس وقت میں ہے جب کہ وہ پھر سے باہر آ جائے، باہر آ کر احرام باندھ کر پھر اندر جائے، اسی کو حدیبیہ بولتے ہیں۔ نبی علیہ والسلام کو نکلتے وقت ہی ایک اندیشہ تھا، ہو سکتا مکے والے ہم کو روک دیں۔ یہ خبر جب نبی علیہ والسلام مدینہ منورہ سے چلے ہیں، مکے والوں کو معلوم ہو گیا، تو مکے والوں نے مشورہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب یہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، اب آ کر عمرہ کریں گے تو دنیا یہ کہے گی کہ محمد نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا، ہم روک دیں گے ان کو۔ آج تک دنیا میں کسی کو بھی نہیں روکا گیا، کسی کو بھی روکا نہیں گیا۔ کیا کہیں آپ، کیا بولنا ہے، کیا کہ تو احرام کے بعد، لیکن اب 3 سال تک پوری دنیا کو بند کر دیا، وہ تو احرام کے ساتھ نہیں، بغیر احرام کے۔ احرام کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ایک اہم شرط ہے، اس کے بغیر جانا نہیں کعبۃ اللہ کو۔ 2 سفید چادر بغیر سلے ہوئے، سر کھلا، یہ وہاں کا قانون ہے، کعبۃ اللہ کو جانے کا قانون۔ لیکن مدینہ منورہ کو جائیں گے، شاندار کپڑا پہنیں گے، ٹوپی پہنیں گے، عمامہ پہنیں گے، بھر کو عطر لگائیں گے، اور وہاں عطر لگائیں گے، بکرا ذبح کرنا پڑے گا مکۃ المکرمہ۔ خیر وہ مسئلہ چھوڑو۔ اب مکے والے نے روک دیا، وہ لوگ خالد بن ولید کے ساتھ ایک لشکر بھیج دیا۔ نبی علیہ والسلام رک گئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ لیا۔ سلام پھیرتے ہی خالد بن ولید نے کہا کتنا اچھا موقع تھا۔ مکے اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تو بہت دیر میں ہوئے تھے، فتح مکے کے موقع پر 2 سال کے بعد۔ تو نبی علیہ والسلام جب ظہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو خالد بن ولید نے کہا کتنا اچھا موقع تھا، یہ لوگ نماز میں تھے، جلدی 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 ختم کر سکتے تھے سب کو بھی، اسی مقصد سے مکے والوں نے بھیجا تھا۔ خیر اب تو عصر نماز پڑھیں گے یہ لوگ، اس وقت کام کریں گے۔ حضرت جبرائیل آ گئے صلاۃ الخوف لے کر۔ صلاۃ الخوف اسی وقت کی نماز ہے، پارے 5 میں اس کا ذکر ہے، بات نہیں ہوئی تھی۔ صلاۃ الخوف کا معنی یہ ہے کہ اس طرح سے لشکر تمہارا کہیں پہنچ گیا ہو، دشمن سامنے ہو، یہ 1 رکعت پڑھو ایک امام کو بنا کر، آدھی جماعت وہاں رہے کفار کے سامنے۔ جب یہ 1 رکعت پڑھ لیں گے تو امام تو وہی رہیں گے، یہ جو آدھے 1 رکعت پڑھ چکے ہیں یہ اب چلے جائیں گے، اب وہ آئیں گے دوسری رکعت پڑھیں گے، امام کی دوسری رکعت ان کی پہلی رکعت، صلاۃ الخوف بولتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ آیت ہے پارے 5 میں۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب خالد بن ولید پریشان، آدھے لوگ نماز پڑھ رہے، آدھے لوگ ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ خیر اس کے بعد بہت باتیں ہوئی، ایک آدمی آتا تھا، سب سے پہلے بدیل نامی ایک آدمی جو بڑا لشکر لے کر کفار مکہ کے ساتھ جمع ہوا تھا، وہ آیا نبی علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اب تک مکے والے کتنی مرتبہ لڑائی کے لیے آئے اور ہار کر پوری کمر توڑ لیا، پھر بھی میرے مقابلے کے لیے آئے ہیں، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، دیکھو قربانی کے جانور ہیں، ہم عمرہ کریں گے چلے جائیں، رہیں گے نہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے ہمارے۔ بدیل جا کر سنائے، مانا نہیں، اس کے بعد وہ نہیں ماننے کی وجہ سے اپنے قافلے کو لے کر واپس چلا گیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی وہ لشکر لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ پھر نبی علیہ السلام نے ان سے وہی بات کہا، ہم صرف عمرے کے لیے آئے، جا کر سنا۔ اب وہ گئے، وہ نہیں مانے تو وہ عروہ بن مسعود، وہ بھی ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ لے کر چلے گئے اپنے قبیلے کو۔ پھر ایک آئے سہیل، ان کے ساتھ چند افراد تھے، یہ سب اکیلے آئے، یہ ان کے ساتھ چند افراد تھے، یہ مکے کے تھے یہ لوگ۔ اب یہ جو آئے یہاں پر تو یہ بھی پورا منظر دیکھے، جاننے کے بعد کہا، اس کے بعد یہ لوگ کچھ باتیں پر شرط کر لیا کہ آئندہ سال آپ لوگ آئیں، اس سال ہرگز آپ لوگ اندر نہیں آ سکتے،
3 دن رہیں گے. اب آئندہ سال تک ہمارے کا کوئی آدمی مسلمان ہونے کے بعد آپ کے پاس آئے گا، آپ واپس کر دیں گے. آپ کے پاس سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. سب مان لیا نبی علیہ السلام. اس کے بعد ساری باتیں ہو گئیں. اب نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق سب نے دستخط کر دی. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اتنا دب کر ہم کیوں مانیں؟ احرام باندھ کر آئے ہیں، قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں، آپ اجازت دیں، دیکھیں کون سا مکہ والا بچتا آج. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم کو واپس جانا ہے. سر منڈاؤ، جانور قربانی کرو، احرام کھولو، واپس چلنا ہے. کسی نے نہیں مانا، سب خاموش. 1400 آدمی پریشان کھڑے ہیں. میں بہت مختصر کرتا ہوں، وہ جمعے وغیرہ کا بیان ہوتا تو برابر پورا بولتا. اب نبی علیہ السلام پریشان. آج تک صحابہ نبی کے اشارے پر جان دینے تیار. اب یہ ایک بات بول رہے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرو، سر منڈاؤ، احرام کھولو، واپس چلنا ہے. سب بت کی طرح بیٹھے ہوئے. بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے، اردو میں بولتے ہیں سانپ سونگ گیا. پریشان اندر گئے. نبی علیہ السلام کے لیے پڑاؤ چھوٹا سا ٹینٹ ڈالا ہوا. 20 دن وہاں پر تھے. 20 دن تک بات چیت. بیچ میں اس سورے میں پورا قصہ ہے جو بولتا ہوں، پورا قرآن میں ہے. اس پارے سورہ فتح میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سفر میں تھے. نبی علیہ السلام جب بھی سفر کرتے 9 بیویوں کا قرآن ڈالتے، جس کا نام آ جاتا ان کو لیتے. اس موقع پر حضرت ام سلمہ تھے. چہرہ اترا ہوا ہے. نبی علیہ السلام پوچھا کیا بات ہے؟ دیکھو میں نے ایسا کہا، آج تک ایسا نہیں ہوا. سب خاموش ہیں، کوئی بھی تیار نہیں ہے. اچھا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیں، آپ اپنا جانور ذبح کر دیں، آپ کسی سے اپنا سر منڈا لیں، بس قصہ ختم. اچھا خوش ہو گئے نبی علیہ السلام. چہرہ اداس تھا اندر آتے ہوئے، اب چہرے 14ویں رات کا چاند کی طرح ہو گیا. باہر آئے، ایک صاحب کو بلایا. نبی علیہ السلام کی جو قربانی کے جانور تھا ذبح کر دیا. اب اس کے بعد نبی علیہ السلام میرے مجھے بڑھاؤ. اب جب نبی علیہ السلام کو منڈانا شروع کیا، 1400 صحابہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دیے اور ہر ایک اپنے دوسرے کو سر منڈانے لگا. کتابوں میں لکھا ہے جسے استرا نہیں ملا، عرب کا پتھر سر منڈاتا تھا. عرب کا پتھر بھی سر کے بال مونڈ دیتا تھا، ویسا پتھر نوکیلا. بہت سے لوگ پتھر لے کر اپنے سر کو منڈا لیا، اس لیے کہ نبی نے منڈا لیا. اب ہمارا کیا کام؟ سارا جب ہو گیا تو واپس چلے. ایک جگہ پہنچے، چند کلومیٹر بھی نہیں پہنچے، یہ صورت مکمل نازل ہوئی. حالانکہ درمیان میں جو واقعات پیش آئے عجیب و غریب واقعات تھے. کیا حدیبیہ میں جب پہنچے ہیں ان کو تو پورا پانی کی جگہ مل گئی کفار کو، یہاں پانی کی جگہ نہیں تھی. سب پریشان تھے. دیکھا تو ایک کنواں چھوٹا سا ہے، باوڑی. دیکھا تو پانی چپکے ذرا سا. نبی علیہ السلام نے پانی لیا، کلی کیا اس میں، یہ ایک مرتبہ کلی کیا پانی، اور ایک تیر دیا، جاؤ اس میں بیچ میں گاڑ دو. ایسا پانی ابلا اس میں، زمین تک پانی آ گیا. سب آسانی سے یوں پانی لیتے تھے، نہاتے تھے، دھوتے تھے، پیتے تھے، پلاتے تھے جانوروں کو. 1400 صحابہ، ان کے ساتھ جو جانور، سب کو پانی پلائے. 20 دن وہ پانی اس کنویں میں لبالب بھرا ہوا تھا. پتہ نہیں وہ اب کنواں ہے کہ نہیں ہے. یہ معجزہ وہاں پر پیش آیا تو سب کو پانی، اطمینان سے بقیہ دن گزارے تھے. تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھئی چلو ایک بڑے آدمی کو بھیجیں گے، بات چیت کریں گے درمیان میں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ چلے جائیں. یا رسول اللہ میں جانے تیار، لیکن پورا مکہ میرے سے بڑا دشمن بن کر بیٹھا ہے،
میں ایک ایسے آدمی کا نام لیتا ہوں سب اس کی عزت کریں گے مکے میں، وہ بڑے خاندان کا ہے، اور وہ جو آیا ہے ویسا نہیں جیسا میں آیا ہوں۔ قصہ تو معلوم نہ، کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر نے، سیدھے گئے کعبۃ اللہ کے پاس، تلوار ڈھونڈ لیا، دیکھ سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جسے اپنے بیوی کو بیوہ بنانا ہو، جسے اپنے بچے کو یتیم بنانا ہو، آجا مجھے روکنے کے لیے۔ جو وہاں کلمہ پڑھا ہے ایسے مارے ہیں مکے والے، لیکن یہ کلمہ پڑھ کر تلوار لے کر کھڑے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں سامنے آنے، ویسے عمر ہیں وہ۔ خیر بہرحال یہ صورت مکمل نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے بعد جب معلوم ہوا، نبی علیہ السلام نے مکے والوں سے کہا اب 2 سال تک نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال تک تمہارے ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں۔ اگر کوئی ہم پر حملہ کریں گے تم ساتھ نہ دینا، اگر کوئی تم پر حملہ کریں گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، اور پوری طاقت جمع کرو 10 سال، اس کے بعد آؤ میدان میں۔ بنو ثقیف خوش ہو گئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ کون؟ عروہ بن مسعود ثقفی کے خاندان، پورا قبیلہ۔ بنو بکر ان کے ساتھ ہو گئے۔ درمیان میں یہ دونوں کی بار بار لڑائی ہوتی تھی۔ بنو بکر نے بنو ثقیف پر حملہ کر دیا، مکے والوں نے ان کا سپورٹ کیا۔ معلوم ہو گیا وحی کے ذریعے سے، نبی علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کر دیا تیاری کرو۔ اب 10,000 یا 12,000، دیکھو 2 سال پہلے 1,400 صحابہ، اب یہ صورت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بلا شبہ پکی بات ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی۔ کھلی کامیابی حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ سب بات لمبی ہے۔ کھلی کامیابی کیا؟ جو تیسری رکعت میں وتر میں حضرت پڑھے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ 8 سال میں جو محنت نہیں ہوئی، جو کام نہیں ہوا، وہ چھٹ پٹ فوج کے در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب 2 سال میں نبی علیہ السلام فتح کے لیے جا رہے ہیں، تو مجمع کتنا ہے؟ ایک روایت میں 10، ایک روایت میں 12,000 ہے، یعنی اتنے سارے جمع ہو گئے۔ ایک بڑی کامیابی نہیں تو اور کیا کام؟ صحابہ فرماتے تھے بڑی کامیابی فتح مکہ نہیں ہے، صلح حدیبیہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اے نبی آپ کا کام پورا ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا۔ جو نئے صحابہ تھے، ان کا ایج کم کم دیکھ رو بیٹھنے کا کام چلتا۔ پوچھا کسی نے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے، اب نبی ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ وہ تصور کر کے مجھے یہ صورت نازل ہوتے ہی پہلے رونے والے ابو بکر صدیق۔ خیر لمبا قصہ ہے، کل جو بات بتایا شریعت اصل ہے، شریعت کو اپنانے کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معرفت کا دروازہ کھلا ہے، معرفت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ جب ہوا تو نبی علیہ السلام نے فوج لے کر آیا تو بہت گھگائے منائے مکے والے، قصہ تو بہت لمبا ہے۔ کہا نبی علیہ السلام نہیں ہوگا، ہاں البتہ ایسا ہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آتے، اب مکہ فتح کرنا ہے، جو اپنا گھر بند کر لے اسے ہم چھیڑیں گے نہیں، جو کعبۃ اللہ میں آ جائے اسے ہم چھیڑیں گے نہیں۔ اس وقت سردار ابو سفیان، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی ہم چھیڑیں گے نہیں۔ تو اس کے اندر ابو سفیان کی عزت بھی ہو گئی، ایک سردار کے گھر میں جو پہنچ جائے اسے ہم چھیڑیں گے نہیں۔ یہ اعلان سارے کفار کو سر جھکا دیا۔ یہ بولتے ہیں فتح مکہ جو 2 سال کے بعد ہوا ہے۔ یہ قصہ بھی لمبا ہے، لیکن یہ انا فتحنا لک فتح مبینہ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ ہی کو فتح مکہ بولتے ہیں، فتح مبین بولتے ہیں، سب بولتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی دین پر اسی طرح سے جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہیں پر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لیا ہے۔
اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصاب فتحا قریبا، بہت جلد مکہ فتح کرنے والے ہو، آؤ ہاتھ میں ہاتھ دو، سب بیٹھ ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تھے، اس موقع پر نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ اور ان کا ہاتھ رکھ کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنا ہی ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ فضیلت حاصل ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اوپر اور صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں۔ وہ جماعت جس کے ہتھیلی کے نیچے نبی کی ہتھیلی، جس ہتھیلی کے اوپر اللہ کا ہاتھ، وہ جماعت کامیاب ہوگی، نہیں تو اور کیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں ہے، بے حد فضیلت ہے اسی سورے میں، پوری سورہ صحابہ کی فضیلت میں، سورہ فتح۔